گائیڈ لائنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مکی زندگی ہے کہ جس وقت مسلمان ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ بھئی کس طرح سے اپنی بات پھیلائی جاتی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب آئے کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ دیکھو باہر اعلان نہ کرنا، ٹھیک ہے، بس کلمہ پڑھو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں رہا رسول اللہ، یہ تو حق بات ہے، میں کیسے چھپاؤں اس کو۔ باہر نکل کے اعلان کیا تو مار پڑی، ٹھیک ہے نا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ پھر حضرت عباس آئے، یہ قبیلہ غفار سے ہے، یہاں سے تم لوگوں کے قافلے گزرتے ہیں، تو اگر یہ مر گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو شروع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ جب مکی زندگی کے اندر کہ بھئی ابھی ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہیں تو اس وقت کیسے چلنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دکھایا کہ بھئی ہم نے اپنی بات کرتے رہنا ہے، اور اگر ہم اپنی بات یہاں نہیں کریں تو ہم اپنی بات کہیں اور جا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر مکے کی ہجرت وہ بھی ایک پولیٹیکل موو تھی، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی جہاں اگر آپ کو یہاں کوئی اپنی بات نہیں کرنے دے رہا تو آپ کسی ایسی جگہ پر جا کر لیں جہاں لوگ آپ کی معاونت کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے یوں بھی دیکھا کہ پہلی جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ حبشہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت نہیں کی، وہاں پر صحابہ کو رہنے کی تو اجازت دے دی لیکن نصرت نہیں کی، اس لیے اللہ نے پھر حبشہ کو دین کے پھیلنے کا مرکز نہیں بنایا۔ مدینے والوں نے نصرت بھی کی، ٹھیک ہے نا، انصار نے، اس لیے اللہ نے پھر مدینہ کو سارے کے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا مرکز بنا دیا۔ پھر آپ دیکھو کہ جب وار ہوئی پہلی بدر کے اندر تو پولیٹیکل موو کیا تھی کہ اس زمانے میں قیدی قتل کر دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، باوجود یہ کہ اللہ کی منشا بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے آپس میں جو مشورے میں بات کچھ اور طے ہو گئی، لیکن کیونکہ وہ مشورے میں طے ہوئی اللہ کا ہاتھ تھا اس کے اوپر۔ پھر کیسے ان لوگوں پر صلہ رحمی کی گئی، اس صلہ رحمی کے کیا اثرات پڑے۔ احد کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہم کو کہ تم نبی کی ایک چھوٹی سی بات پر سے بھی اگر پھر جاؤ گے تو ہم اچھا بھلا جیتا ہوا پانسا پلٹ کے تمہیں شکست دے دیں گے۔ تو وہاں ہم یوں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، جس غلطی کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پھر آپ دیکھو تو پھر آپ خندق پہ آ جاؤ تو خندق کے اندر ایک اور بڑی پولیٹیکل موو تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، وہ سلمان فارسی کے کہنے پر وہ خندق کھودی گئی۔ پھر خندق کھودی گئی، پھر اس میں بڑے عرصے تک وہ لوگ قریش بڑے لوگوں کو لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، آدھا عرب اپنے ساتھ لے آئے تھے، روکے رکھا صحابہ نے، وہ کس تکلیف سے گزرے وہ برداشت کیا سارا۔ پھر آپ نے دیکھو کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہود نے جو کہ وہیں کے رہنے والے تھے انہوں نے وعدہ خلافی کی کہ بھئی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ وعدہ خلافی کی انہوں نے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیونکہ حق پہ تھے، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اور اللہ کے نبی کی مدد کی۔ وہاں پر ایک موو یوں بھی چلی کہ ایک بات ہوئی کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قریش میں جا کر ایک بات کو چھیڑتا ہوں لیکن وہ بات صحیح نہیں ہوگی، تو اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی کی طرف سے وہاں پر ہمیں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ جنگ تو ہے ہی فریب کا نام، جنگ میں فریب دینے کی اجازت ہے۔ تو یہ بات ہمیں نہ پتہ چلتی اگر صحابہ لیکن وہ صحابی سوال نہ کرتے۔ آپ دیکھتے جاؤ کہ کتنا ہے۔ پھر ایک جس وقت پھر آپ حدیبیہ پہ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی پالیٹکس کا حدیبیہ کی نیگوسیشن کتنی بڑی ایک پولیٹیکل موو تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی جب آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، تمہارا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس پہ ایگری کر گئے۔ کیوں ایگری کر گئے؟ کنفرنٹیشن اوائڈ کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیونکہ کنفرنٹیشن اوائڈ کی، اور صحابہ کرام جو تھے وہ اس وقت جذبات میں بھرے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ پھر سورہ فتح اس پہ اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آپ نے نبی ہم کو کتنی بڑی فتح دے دی ہم نے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا فتح ہوئی؟ لیکن یہ فتح تھی، اس لیے فتح تھی کہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ جنگ نہ ہو۔ کیا وجہ تھی کہ وہاں پر بہت سارے صحابہ کرام کی اولادیں رہتی تھیں، ان کی بیویاں رہتی تھیں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے مکے کے اندر۔ اگر یہ جنگ ہوتی تو ان پر ڈائریکٹ اس کے اثرات پڑتے، اللہ کی منشا نہیں تھی۔ تو اچھا، اور پھر آپ یہ دیکھو کہ کیونکہ 10 سال کی اگریمنٹ ہو گئی کہ اب جنگ نہیں ہوگی، اس وجہ سے مسلمانوں کو دعوت دینے کا موقع ملا
ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھو کہ 2 سال کے بعد مسلمانوں نے چڑھائی کی مکے پہ, ٹھیک ہے, تو یہاں تو 1400 صحابہ ہیں, 2 سال کے اندر 10,000 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. یہ فتح تھی, کتنی بڑی فتح تھی, ٹھیک ہے نا. تو منشا یہ ہے کہ زیادہ اسلامی سیاست کی منشا یہ ہے کہ کنفرنٹیشن اس وقت تک اوائڈ کی جائے جب تک وہ کنفرنٹیشن ناگزیر نہ ہو, کہ نہیں بھئی اب تو وہ ہم کنفرنٹیشن اس وقت کر سکتے ہیں, جنگ اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ ہمارے دین کے پھیلنے میں مانے ہوں, راستے میں آ رہے ہوں. نہیں آ رہے تو ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیگوشیٹ کیا جائے اور نیگوشیٹ کر کے اپنی بات آگے پہنچائی جائے. آپ کیوں مان گئے تھے حدیبیہ کا معاہدہ, کیوں مان گئے تھے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کیا ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ بات مان گئے اور اللہ رب العزت اتنے خوش ہو گئے اس کے اوپر. پھر آپ دیکھو کہ جب وہ ہو گیا تو جب مکے کی فتح ہو گئی, مکے کی فتح کے بعد سے لے کر 2 سال کا عرصہ ہے, آپ کے انتقال تک جب حجۃ الوداع ہوا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے, وہ 10,000 1.25 لاکھ میں تبدیل ہو گئے. تو اسلامی سیاست یہ ہے کہ ہماری بات پہنچنی چاہیے لوگوں تک, یہ اسلامی سیاست ہے. اس بات کے پہنچانے کے لیے اگر ہمیں اپنا حق چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا. ڈیموکریسی اور اسلام کا کوئی میچ ہے؟ نہیں ہے بالکل, کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر آپ لوگوں کا ایک حاکم چننا ہے, ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو جاہل ہیں, جو جانتے نہیں, جو اپنا اچھا بھلا نہیں جانتے, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, ہر ایک انسان سے پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جاہل سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا حاکم کون ہونا چاہیے. جو اپنا اچھا بھلا نہیں جانتا, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا حاکم کون سا ہونا چاہیے. یہ چیز ان ملکوں میں تو چل سکتی ہے, جیسے ویسٹ میں, امریکہ میں چل سکتی ہے, یورپ میں تو چل سکتی ہے, لیکن پاکستان میں جہاں پر کہ جھوٹ, دھوکے بازی اور ظلم اپنی انتہا پر ہے, یہ جمہوریت کا غلط استعمال تو ہو سکتا ہے, صحیح استعمال نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی ایک پارٹی کو سپورٹ, تو آپ نے کیا پالیٹکس جوائن کر لی یا کسی پارٹی کو جوائن کر لیا؟ نہ میں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا, نہ وہ کہیں سے بھی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. وہ بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جس بات کو کہہ رہے ہیں, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ہمارے ملک کے فرسودہ سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے کہ ہم خواب دیکھا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے, عمران بھائی کو شاید یاد نہ ہو, 1994 میں ایک دفعہ میں نے عمران بھائی سے یہ بات بھی کی تھی. عمران بھائی, اللہ نے آپ کو اتنی شہرت, اتنا نام دیا ہے, اس کا صحیح استعمال کریں. ہمارے ملک کا کتنا ہی فرسودہ نظام ہے, اس فرسودہ نظام جس میں عدلیہ بک جاتی ہے, جس میں ہمارا جو تاجر ہے ٹیکس نہیں دیتا, اور ہمارے ایم این ایز ٹیکس نہیں دیتے, اور اگر ظالم کی اگر ایک انفلوئنشل ظالم آدمی کی اولاد کچھ کرے گی تو اس کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں کٹے گی, اور اگر کسی غریب سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کو ایک مثال بنا دیا جاتا ہے, جو سزا ملنی چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ بڑی سزا ملتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس نظام کے اندر ہماری اولاد بڑی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا عمران بھائی آپ کچھ کریں. عمران بھائی نے کہا تھا اچھا دیکھو میں تو کوئی ایسا موڈ نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, لیکن جس دن کیا اس دن ان کی مدد کرنے کو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور وہ صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے, لیکن جو موقف تھا ان کا کہ بھئی یہ نظام بدلنا چاہیے, الیکٹورل سسٹم بدلنا چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ایک ہر ذی شعور انسان کے دل کی خواہش ہے. اس وقت کیونکہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے یہ بینیفیشریز نظر آ رہے ہیں, یہ بینیفیشریز ہیں, اس لیے ہماری توپوں کا رخ ان کی طرف ہے. حالانکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ برے لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگ ہیں. لاہور شہر کو دیکھو, پنجاب کے مختلف علاقوں کو دیکھو, یہاں کتنا کام ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میاں شہباز شریف صاحب ایک انتہائی انتھک قسم کے چیف منسٹر ہیں, ٹھیک ہے. ایسے آدمی کی ضرورت ہے ہم کو. تو لیکن کیونکہ اس فرسودہ نظام کے بینیفیشریز یہ لوگ ہیں تو اس وقت لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. حالانکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس ملک کو سب سے زیادہ اگر نفع کسی سے مل سکتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی سے مل سکتا ہے. آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں؟ میں بھی سمجھتا ہوں. اگر یہ سارے نظام
اگر یہ چاہیں تو یہ سارے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ آج حکومت ان کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ چاہیں تو اس ملک کے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے ٹویٹر پہ کہا کہ میں خاموش رہ کے تھک گیا تھا، یہ ٹائم کیوں چوز کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی بہت برے حالات آئے آپ کی زندگی میں، یا ہاں آئے، یہ ٹائم کیوں چوز اس لیے چوز کیا گیا کہ اب قوم جاگ گئی ہے۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج عمران خان صاحب بیک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں نا تو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اس وی آئی پی کلچر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کلچر کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام جن مساوات کی دعوت دیتا ہے ان مساوات کو زندہ ہونا چاہیے۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کب تک ہم اس ملک کے اندر یہ ہمارے غیر اسلامی قسم کے جو ہمارے ریچولز ہیں اور یہ جو ہمارا یہ جو کلچر ہے یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی اب ایک زمانہ تھا کہ کوئی آدمی امانتیں ہڑپ کر کے شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اب پچھلی گورنمنٹ نے تو اس کو ایک کلچر بنا دیا نا۔ اس کلچر کے اندر پچھلی گورنمنٹ کے میں تو یہ ہو گیا کہ جو اس کام کو کر رہا ہے وہ کھل کے سب کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے آپ اور بڑے فخر سے اس بات کو کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ہیرو سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسے ہوتا ہے، جب عدل اٹھ جاتا ہے، جس معاشرے سے عدل اٹھ جاتا ہے تو اس معاشرے میں خانہ جنگی پھیل جاتی ہے۔ اچھا، جب انڈیویجول سسٹم سے ٹکراتا ہے تو ایک کلیش آتا ہے، وہ ڈینجر نہیں ہے؟ وہ بہت ڈینجرس چیز ہے۔ آپ نے وہ پلین کا واقعہ دیکھا، لوگوں نے روٹس روکے لوگوں کے، تو سسٹم سے جب جنگ شروع ہو جائے تو ہم سول وار میں تو نہیں جا رہے؟ نہیں، جب انڈیویجول کھڑا ہوتا ہے سسٹم کے خلاف تو قتل و غارت ہوتی ہے۔ فرینچ ریولوشن میں یہی تو ہوا تھا، لوگ سسٹم کے خلاف ہی تو کھڑے ہو گئے تھے، لوگ کنگ کے خلاف ہی تو کھڑے ہو گئے تھے، کوئین کے خلاف ہی تو کھڑے ہو گئے تھے، عام لوگ جن کو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ہاں، تو جب کتنا ہیومن لاس بہت ہوتا ہے، اس چیز کا تو مجھے خطرہ ہے، لیکن یہ چیز اب رک نہیں سکتی، ہمارے ملک میں بھی یہ چیز اب رک نہیں سکتی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ اللہ نے روک رکھا ہے، ورنہ تو یہ سارا نظام خوریزی کی طرف جا رہا ہے۔ جب انڈیویجول کھڑے ہو جائیں نا سسٹم کے خلاف تو پھر خوریزی ہوتی ہے۔ آپ نے اگزامپل دی شروع میں مدینہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے کمپینینز تیار کیے اور اس کے بعد فتح مکہ مدینہ کی ریاست، تو یہ ایک وائبل سولوشن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو KPK میں گورنمنٹ دی کہ وہ وہاں پر ایک ایسا ماڈل سسٹم لے کے آتے، اس کے بعد پھر ان کا رائٹ تھا وہ آتے۔ ابھی وہاں پر بھی کچھ نہیں ہو رہا اور فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھ گئی ہے، تو ایٹ دا اینڈ تو لاس پاکستان کو ہو رہا ہے۔ ہاں ہو تو رہا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے تو کھڑے ہو کر اس نظام کے خلاف بات کرنی ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، میرے جسم پہ نکلا ہوا ہے پھوڑا، تو آپ اس پھوڑے پہ دوائی لگا دیں گے تو یہ پھوڑا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوسری جگہ پھوڑا نکل آئے گا۔ کیوں؟ کہ مسئلہ میری سکن کے پھوڑے کا نہیں ہے، میرے خون کے اندر ایک بیماری ہے، اس بیماری کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ ہم تبلیغ میں دعوت میں کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں، ہاں، کہ ہم انسان کی ترجیحات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کل تک یہی صلاحیتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی تھیں، آج یہی ساری صلاحیتیں جو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں بیسکلی ہم اندر سے بیمار ہیں، تو یعنی سسٹم خراب ہے، تو ایک آدمی سسٹم کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، یہ زیادہ بڑا کاز ہے بجائے اس کے کہ ایک صوبے کو رن کرنا۔ میں تو کہتا ہوں یہ پورا ملک بھی آدمی رن کر رہا ہو اور اس کا سسٹم خراب چل رہا ہوا کہ نہیں میں نے سسٹم کے خلاف کھڑا ہوں، تو یہ اس سے بھی بڑا کاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں پرسنلی اس وقت سب سے بڑا کاز یہ ہے کہ اس ملک کا نظام بدلنا چاہیے۔ اب وہ نظام کیسے بدلے گا اس کی توجیحات مقرر کرنی چاہیے، اس کے لیے پوائنٹس ہم کو بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور جو یہ نہیں چاہ رہا وہ اس ملک کی کل کو لوگوں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کام ابھی نہیں ہونے دے رہا لوگوں نے کل اس کو معاف نہیں کرنا۔ اچھا، پالیٹکس ہمارے یہاں ایک بڑی ڈرٹی گیم ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس کو لوگوں نے ہم تک جو فیڈ بیک پہنچا بہت اس کو اپریشیٹ کیا۔ آپ نے 6 کوالٹیز کی بات کی، آج تک نہیں کسی نے کہا۔ آپ نے کہا مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی بہادری مل جائے، بے نظیر کا ایٹیٹیوڈ مل جائے، الطاف حسین صاحب کی قربانی مل جائے، آصف زرداری صاحب کے اخلاق مل جائے،
शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत मिल रही है और इमरान खान साहब का यकीन मिल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड ये है कि ये क्वालिटीज़ तो इन 6 लोगों में है ना। ये तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है या इनका सही इस्तेमाल हो सकता है। खालिद बिन वलीद उहुद में 70 सहाबा एक शाम के अंदर शहीद हो गए, तो किस क्वालिटी के आदमी होंगे वो, सोच सकते हो तुम, ठीक है। इक्रमा बिन अबी जहल कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ये कहीं नज़र आ जाए इसको नहीं छोड़ना, ये जंगी मुजरिम है, ठीक है। इसी तरह अबू सुफियान एक वेरी ये समझ लो कि स्मार्ट पॉलिटिशियन, ठीक है ना, गायल उनके अंदर। यही हिंदा जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबा लिया जब इस्लाम लाई, उसके बाद इतनी खिदमत की लेकिन बेलौस खिदमत की, लोगों को पता ही नहीं चला उनके बारे में, कुछ नहीं पता लोगों को। इस्लाम से पहले की वो बात भली बात तो पता है, लेकिन इस्लाम के बाद वो क्या क्या कुछ कर गई, यरमूक तक तो साथ थी वो, हाँ, वो किसी को नहीं पता। बात ये है कि गलत निज़ाम के अंदर अच्छा आदमी भी गलत हो जाता है और उसकी क्वालिटीज़ तबाह हो जाती है। अच्छे निज़ाम के अंदर फिर जब खालिद बिन वलीद इधर आ गए तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये कौन है, ये सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है, ठीक है। ये सारे के सारे जिनको बड़े बड़े नाम मिले, ताजिर उर रहमान कहलाए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो इस्लाम लाने से पहले क्या थे, हर्जी बात है, उन्हीं उसी जमात का हिस्सा थे जो बच्चियों जिंदा दफन किया करती थी। तो ये था मेरे इस जुमले का बैकग्राउंड कि यार ये लोग इन क्वालिटीज के मालिक हैं। अच्छे सिस्टम में आके ये लोग क़यामत नहीं खड़ी कर देंगे। इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे हो ना हो उसकी भी जरूरत नहीं है। निज़ाम के तब्दील होने के बाद फिर देखना कि इन हजरात की क्वालिटीज क्या रंग लाएंगी। ये था मैं जैसे उस दौर के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा, ठीक है, कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं कि उमर का इस्लाम जो था वो इस्लाम की जीत थी, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम की जीत थी, आपकी हिजरत इस्लाम की नुसरत थी और आपकी खिलाफत इस्लाम पर रहमत थी, ठीक है, मुसलमानों पर रहमत थी। तो ये तो बड़े गुस्से वाले थे, ये तो कत्ल करने जा रहे थे अल्लाह के नबी को, और ऐसा तो एक भी सहाबी नहीं था जो कत्ल करने जा रहा हो, ठीक है। तो बात ये है अल्लाह ने इंसानों को क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है, राइट। ये क्वालिटीज़ इन 6 लोगों में हैं। हमें सिस्टम ठीक मिल जाए, फिर ये देखो इनकी इन क्वालिटीज़ के कितने नफ़े मिलेंगे हमको, ठीक है। जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1974 के अंदर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी, वो एक बहुत बड़ी मूव थी मुसलमानों को इकट्ठा करने की, ठीक है। ये और बात है कि इस तरह मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, मुसलमान तो इकट्ठे होंगे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। तो ये थी मेरी मुराद। अच्छा, नए पाकिस्तान के रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह का होगा नया पाकिस्तान? अब मुझे तो पता नहीं कि नया पाकिस्तान है क्या, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। हमें तो हमें पुराना पाकिस्तान मिल जाए, मैं तो चाहता हूँ मुझे पुराना पाकिस्तान मिल जाएगा जिसमें कत्ल गारत थोड़ी कम थी, ज़रा उसके अंदर थी नहीं सिरे से, ठीक है ना। दुनिया जहान के लोग इस मुल्क में आया करते थे, ठीक है। गालिबन यही बात कहना चाह रहे हैं जो नया पाकिस्तान का नारा लगता है, ठीक है। जस्टिस। अच्छा, अब हम उस यूथ की बात करते हैं। आपकी माशाल्लाह बड़ी फॉलोइंग है, आपको रिलीजियस लोग भी फॉलो करते हैं, आपको लिबरल भी फॉलो करते हैं, मॉडरेट भी फॉलो करते हैं। तो कुछ लोगों की कंसर्न्स हैं कि वो भी चेंज चाहते हैं, लेकिन वो जब इन प्रोटेस्ट के अंदर गाना बजाना देख रहे हैं, वो हर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनता जा रहा है, हर कोई कर रहा है, वो फिर लड़कियों की इंटरमिंगलिंग देखते हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो क्या करें इस सिचुएशन के अंदर? देखो, जब हमारी बात यह है कि जब बात मुझ पर आती है ना, तो मैं अपनी हर हरकत की वकालत शुरू कर देता हूँ, और जब बात दूसरों पर आती है तो मैं जज बन जाता हूँ। बात यह है कि यहाँ मैं अगर कोई बात करूँगा इमरान भाई की सफाई में तो ऐसे लगेगा मैं उनका वकील हूँ, उनके खिलाफ बात करूँगा तो आप कहेंगे कि आप इनको जज कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये नाच गाना ये तो आज हिस्सा है मेरे माशरे का, ठीक है। इन्हीं लोगों पर तो हुकूमत करनी है,
انہی لوگوں نے تو حکومت کرنی ہے, انہی لوگوں پر حکومت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ان کے بدلنے کا نظام تو شروع ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. یہی سب ناچ گانے یہ ادھر بھی ہو سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دوسروں کی جلسوں میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن عمران بھائی نے پہلی دفعہ جو ہماری خواتین ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک رول دیکھا اس کے اندر, اس نئے پاکستان کے بننے میں ہمارا بھی ایک رول ہے, ٹھیک ہے. تو وہ باہر آئیں. یہ میں دوسرے جلسے وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, مجھے اس میں ایسے لگتا ہے زندہ لاشیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں سے بس بھر کے آ گئی, ادھر سے بس بھر کے آ گئی, ادھر سے بس بھر کے آ گئی, اور ان لوگ اور کیسے بے وقوف اور نادان ہیں کہ کھڑے ہو کر خوش بھی ہو رہے ہیں کہ یار دیکھو اتنے سارے لوگ آ گئے. اوف, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے منہ کو مٹی کے اندر دے دینا, ٹھیک ہے, اور سوچنا کہ یار مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, میری آنکھیں بند ہیں. شدید نادانی ہے. یہ ضروری نہیں ہے اس وقت کہ یہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں. مجھے تو یہ دیکھنا کہ یہ آدمی کس کاز کے لیے کھڑا ہوا ہے. ہاں, ایک آدمی کی مجلس کے اندر لڑکیاں تو نہیں ناچ رہی, لیکن وہ بے دریغ ملک کی امانت کو ہڑپ کر رہا ہے. یہ چھوٹا جرم ہے یا وہ چھوٹا جرم ہے, یہ بڑا جرم ہے یا وہ بڑا جرم ہے, ٹھیک ہے. وہ عدلیہ کو خرید لیتا ہے اور پولیس کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. اتنا بڑا وہ ظالم ہے. تو میں اس وقت اس کے اس ظلم کو اور ان سب کو چھوڑ کر اس بات کی فکر شروع کر دوں, میں اتنا شارٹ سائٹڈ ہو جاؤں کہ میں اس وقت اس چکر میں پڑ جاؤں کہ یہ لڑکیاں ناچ کیوں رہی ہیں. میرا مسئلہ تو یہ فی الحال ہے بھی نہیں نا, مجھے تو بڑی پکچر دیکھنی ہے, اس لیے میری تو سمجھ میں یہ سوال آتا بھی نہیں ہے. آپ کا بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے جماعت کے ساتھ, اور آپ کے بیانوں میں ہم نے بار بار یہ بات سنی, حالات اللہ بدلتے ہیں, یہ نظام اللہ بدلتے ہیں. تو یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اب یہ اسٹانس چینج ہو گیا؟ ہرگز نہیں, پر نظر آ گئی نہیں, ہرگز نہیں, ان پر بالکل نظر نہیں گئی ہے, بلکہ ان لوگوں کو لینا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کو چھوڑ نہیں دینا, کیونکہ آپ, میں نے شروع میں جب تبلیغ کے لائن میں لگا تھا تو میں نے شروع میں یہ بات سنی تھی, اور آج میں اس کا مطلب دیکھ رہا ہوں. حضرات فرمایا کرتے تھے جس شعبے کو چھوڑو گے وہی شعبہ مانے ہوگا, وہی شعبہ اس دعوت کی لائن کے آگے کھڑا ہو جائے گا آ کر. ہم ان حضرات کو چھوڑ نہیں سکتے. میں نے جب دوسرا میرا بیان تھا تو میں نے اپنے دوسرے بیان میں یہ بات کہی تھی, عرض کی تھی کہ اگر عمران بھائی کے ماننے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران بھائی سے ہوگا تو عمران بھائی سے نہیں ہوگا. اگر عمران بھائی خدا نہ کرے ایسا سوچ رہے ہیں تو عمران بھائی بھی غلط ہے. کیونکہ اگر لوگوں نے اتنا بولا کہ عمران بھائی کریں گے, عمران بھائی کریں گے, عمران بھائی کریں گے, تو اللہ رب العزت اپنا اللہ ہونا دکھاتے ہیں. جب لوگوں کے یقینوں میں بگاڑ آئے تو اللہ رب العزت اپنا اللہ ہونا دکھاتے ہیں. وہ ٹائٹینک بنانے والے نے کہا تھا نا کہ ایون گاڈ کی ناٹ بریک اٹ, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے نہ صرف اس کو غرق کر کے دکھایا بلکہ 2 ٹکڑے کر کے اس کو اندر ڈالا, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو للکارنا ہے بیسکلی, اللہ سے نہیں ہوگا ان سے ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر ہوگا کیا, اگر عمران بھائی سنسیئر ہوئے اور عمران بھائی کی یہ سوچ نہ ہوئی اور لوگوں کی یہ غلط سوچ ہوئی تو عین ممکن ہے اللہ رب العزت عمران بھائی کو اٹھا ہی لیں. یہ ایسے ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس جملے سے بچنا چاہیے کہ عمران خان سے ہوگا, عمران خان سے نہیں, عمران خان کو اللہ استعمال کرے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوت کے لائن کے لوگوں کو ایسے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میرا ایک یہ ایفرٹ ہے, کریں گے تو اللہ ہی کریں گے, شروع سے اللہ ہی کرتے آئے ہیں, اب بھی اللہ کریں گے اور آخر میں بھی اللہ کے کرنے سے ہوگا, ٹھیک ہے. نیگوشیٹر کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, نیگوشیٹر کا رول پلے کرنے کے لیے نہیں, مددگار بننے کے لیے. نیگوشیٹ تو خیر یہ لوگ حضرات خود ہی جو بھی ان کی سمجھ میں آئے گا, لیکن ان لوگوں کے یقینوں میں اگر بگاڑ آ گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو ہماری کوشش یہ کہ ان کے یقین نہ بگڑے بس. اچھا, یہ جو سپورٹ ہے یہ اس کو جماعت کا اوپینین سمجھے تھے یا آپ کا پرسنل اوپینین سمجھے؟ یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, لیکن ہمارے بڑوں کی بھی یہی رائے کہ نظام کو بدلنا چاہیے. لیکن بڑے اس طرح کہتے ہیں کہ نظام بدلنے کا یہ طریقہ ہے کہ کار نبوت کو نہج نبوت پہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اور بات صحیح ہے حضرات کی, بالکل ٹھیک ہے حضرات کی. ہم تو ان لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان لوگوں کے یقینوں میں بگاڑ نہ ہے, ٹھیک ہے نا. دراصل تو ہم ان کو اپنی ہی لائن کی سوچ دے رہے ہیں. آپ ہر معاملہ طارق جمیل صاحب سے, مفتی تقی صاحب سے مشورہ کرتے ہیں, بالکل. تو
کی رائے شروع میں میرے ساتھ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یہ میری اپنی، میرا اپنا اوپینین تھا. پھر اس کے بعد جب یہ میں نے بات کر دی تو پھر ان حضرات سے میری بات ہوئی، اور مجھے ہلکا سا افسوس بھی ہوا کہ میں نے اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر کیوں ایک. تو ان حضرات نے پھر مجھے رائے دی، اور وہ رائے یہ تھی کہ اس سے تعلق نہ چھوڑو، لیکن اس کی پارٹی کو جوائن نہ کرو، کیونکہ تم تو ویسے ہی ایک جماعت کا حصہ ہو، اتنی بڑی جماعت کا حصہ ہو، تم تو ویسے ہی انٹرنیشنل جماعت ہے. تو بس یہی ہے. اچھا، آپ خود میاں شہباز شریف صاحب کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں. بالکل. جب بھی لاہور آتے ہیں، میرے ساتھ ہی آپ کی ٹریولنگ ہوئی، آپ روڈس دیکھتے ہیں، سسٹم دیکھتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہوا کہ آپ انہیں کو ہی سجیسٹ کر دیتے؟ اگر آپ کہتے ہیں سسٹم بچ سکتا ہے، پہلے تو آپ یہ بتا دیں سسٹم کے بچنے کے کوئی چانسز ہیں؟ یہ جو ہمارا فرسودہ نظام ہے یہ تو نہیں بچے گا، نہیں بچے گا. یہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، شروع میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریزائن کرنے کو اتنی بڑی بگ ڈیل بنانا نہیں چاہیے تھا. یہ ریزائن ہونا ایک بہت بڑی بگ ڈیل بنا لیا گیا، ٹھیک ہے نا. عمران بھائی سے کہتے ٹھیک ہے آؤ یار، چلو چھوڑ دیا ہم نے، آؤ آ کے بیٹھ کے دیکھو، ٹھیک ہے. عمران بھائی کو ان کے ساتھ طاہر القادری صاحب کو ان کے ساتھ دیت پہ راضی ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. دیت پہ راضی ہو جاتے، یہ میری رائے ہے، دیت پہ راضی ہو جاتے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس گندے نظام کا حصہ بن کر کیا. تو ہم نے نظام کو آئسولیٹ کرنا ہے، لوگوں کو نہیں آئسولیٹ کرنا، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو آئسولیٹ کر، اللہ کے نبی نے نظام کو آئسولیٹ کیا، لوگوں کو نہیں آئسولیٹ کیا. آپ تو یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہمارے ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے 300 دفعہ تو جا کے ابو جہل کو دعوت دی، یا 100 دفعہ، ایسے روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسا آپ کا بڑا دشمن نہیں ہے جس کو آپ نے دعوت نہ دی ہوتی، ٹھیک ہے. آپ نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ کیونکہ میری بات نہیں مان رہے ان کو قتل کر دو. کہیں ہوا یہ ایسا؟ نہیں ہوا نا. تو یہاں تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہم غلطی پر ہیں. ارے بھائی ان سے جو کچھ بھی ہوا یہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ برے سسٹم کا حصہ ہے. اسی خالد بن ولید کو دیکھو نا اب کیسا ہو گیا جب ادھر آ گیا تو، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اس نظام کو چھوڑ کے جب اچھے سسٹم میں آیا تو دیکھو تو صحیح یہ کیسا ہو گیا. یہ میری رائے کہ یہ حضرات بھی اگر سسٹم کو کنٹریبیوٹ جس دن کرنے آئیں گے، میاں شہباز شریف اور نواز شریف، یہ تو کیا سے کیا ہو جائیں گے، اور اتنے ذہین لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. اتنا آسان ہے، ایک آدمی پرائم منسٹر ہے، وہ ریزائن چھوڑ دے. ہمارے یہاں تو جب لینے کا ایک ایٹیٹیوڈ، صحابہ کے دور کے اندر تو حضرت عمر کو ایک مشکل پڑی ہوتی تھی کہ یار بھائی تو جا بن، اور بنتا کوئی نہیں تھا. خلیفہ، ہاں وہ گورنر بن، جا کے حضرت عمر کہتے چل بھائی جا کے ادھر کا گورنر بن. وہ کہتا نہیں جی میں نے نہیں بننا. حضرت عمر کہتے اچھا مجھے خلیفہ بنا کے بٹھا دیا، اب میری مدد بھی کوئی نہیں کر رہا، جانا پڑے گا تجھے. جب نظام ایسا ہو جائے نا پھر لوگ اتنے بڑے کیریکٹر والے خود بخود ہی بن جاتے ہیں. یہی لوگ بن جاتے ہیں. اور یہ کون لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے؟ آج وہ اتنے بڑے بڑے وقت کے امام بن گئے، ٹھیک ہے. اس ملک کو نفع اس سے ملے گا جس کے دل میں اس ملک کا لیڈر بننے کی کوئی خواہش نہ ہو. اس کے علاوہ ہمیں کسی دوسرے انسان سے کوئی نفع نہیں ملے گا. ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں میں موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ہو. مفتی زین العابدین صاحب کو میں نے سنا تھا، کسی نے بتایا تھا مجھے کہ ضیاء الحق صاحب نے آفر کی تھی، زین العابدین صاحب رحم اللہ کو آفر کی تھی ضیاء صاحب نے کہ بھئی آپ اس ملک کا نظام سنبھال لیں. تو آپ نے مشورہ کیا حضرات سے، اس کے بعد کہا نہیں بھی ہم نہیں سنبھالیں گے، ہمارے پاس ایسے 12,000 ہیں نہیں. کہ اللہ کے نبی کے ارشاد کے بتا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں کی اگر 12,000 کی جماعت بھی اگر موجود ہے اس دنیا میں تو اسلام غالب آ جائے گا اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا. تو فرمانے لگے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں نہیں، ایسے 12,000 ہوتے تو ہم لے لیتے آپ سے، تو نہیں لی، ٹھیک ہے. ایسے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کو اس کی ضرورت نہیں. ہم کیا کہتے ہیں حکومت سے نہیں ہوگا، شہرت سے نہیں ہوگا، نام سے نہیں ہوگا، مال سے نہیں ہوگا. بول 17 سال سے یہ جملہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. کریں گے تو اللہ کریں گے، اور اللہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی کو بگ ڈیل نہیں ہے. یہ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حضرات کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم چھوڑ رہے ہیں، چلو بھائی کر لو دوبارہ الیکشن جو تم نے کرنا ہے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ 4 سیٹیں، 4 سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے.
لوگ ان کو بڑا کہتے ہیں، اونچا کہتے ہیں. آج ہم حضرت حسن کو اونچا کہتے ہیں. کیوں؟ وہ حضرت امیر معاویہ کے حق کے اندر حق میں دستبردار ہو گیا. تو مسلمان کے حق میں دستبردار ہو گیا. اس لیے مجھے لگتا ہے پھر آ جانا تھا، انہوں نے پھر آ جانا تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر بڑی عزت اور احترام سے اور اکرام سے آتے. ہاں پھر مجھے لگتا ہے انہوں نے پھر آ جانا تھا. نیکسٹ کوسچن، پالیٹکس اب ہمارے یہاں جتنا برا اسے سمجھا جاتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے لوگوں کے دلوں میں، کیوں ضرورت یہ پیش آئی؟ اب آپ نے جیسے اسٹیٹمنٹ دی، طرح طرح کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کپڑے بیچنے سے خبریں میں یہ نہیں ہوتا، بلا بلا. تو آپ کو خیال ہوا کہ لوگ میرے پہ بھی انگلیاں اٹھائیں؟ مجھے 100% پتا تھا لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے میں ایک پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور میرے پہ بہت پریشر تھا لوگوں کا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، ہمیں راستہ تو دکھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ میرے خلاف ہو گئے یا کچھ لوگوں نے میری حمایت کی، سینکڑوں نہیں لاکھوں کو راستہ بھی تو مل گیا کہ یہ لائن اختیار کرنی ہے. ہم نے لوگوں کے خلاف نہیں ہونا، ہم نے سسٹم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اور وہ تو میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ. اور چاہے اس کی وجہ سے لوگ میری بات سنیں نہ سنیں. ہاں بس یہ ایک اور بات ہے کہ کیونکہ ہم دعوت کی لائن کے لوگ ہیں، لوگوں کو ہماری زبان سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعریف سننے کی عادت ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بھی میں دراصل اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں نظام اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا، وہ ملک دنیا کی ساری ریسورسز حاصل کرنے کے باوجود بھی مغلوب رہے گا. ایک کنونشنل ویو ہے کہ جب آپ کی پبلک لائف ہائی لائٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں رہتی. یہ بات اس پرسپیکٹو میں آج ہمارے لیڈرز کو جس طرح کی جو کسی کے ذہن میں آتا ہے زبان پہ آتا ہے بول دیتا ہے، کیا لیمٹس ہے ہمارے لیے؟ جبکہ دین میں تو منع کیا گیا حکمرانوں کے بارے میں. ہاں دین میں منع کیا گیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ حکم تو ہے، لیکن اس کی تعویل جو نکالی جاتی ہے وہ علماء ہی بتائیں گے صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ بھئی یہ اس طرح کے حکام نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اچھے حاکم کے بارے میں کہا گیا جو عدل کر رہا ہو اور جو مسلمانوں کی امانتوں کو خرد برد نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ بات اس کے بارے میں کی گئی ہے. تو اس کو لیکن علماء سے تم اس کا وہ کر لو، پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو. سیکنڈ لاسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں. آپ کو کافی دیر سے ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. جنید جمشید صاحب کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے وہ ریسنٹ پروگرام میں جب آپ نے دل دل پاکستان پڑھا تو آپ رو پڑے، آپ سے کنٹرول نہیں ہوا. یار بس ملک سے محبت ہے، کیا کہیں. وہ میں ابھی کچھ دن پہلے وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا ایک، تو اس ویڈیو میں دکھا رہے تھے وہ فوج پر ایک ویڈیو بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک ہمارا نوجوان ہے پاکستان آرمی کا، وہ گولی مار رہا ہے اور پھٹ رہا ہے، اور اس کے خلاف جو دشمن ہے اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اس کے. تو یہ اس بات نے میرا دل کو کاٹ کے رکھ دیا. یہ تو لباس میرے نبی کا ہے، یہ تو شکل میرے نبی کی ہے، اور شلوار قمیص پاکستان کا قومی لباس ہے. تو آج دشمن کون ہے پھر؟ کیا ہے یہ کیا ہم نے گایا ہے؟ ایسی زمین اور آسمان کے سوا جانا ہوگا، کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا وہ ایک سارا بھرا ہوا تھا. میں آئی گیس بڑے عرصے بعد دل دل پاکستان گایا تو اپنے وطن کا سوچ کے شاید کچھ آنسو نکل آئے. آپ نے کہا کہ آپ ایک اور نیشنل اینتھم کرنا چاہتے ہیں. ہاں میں کرنا چاہتا ہوں. نیشنل اینتھم نہیں، ایک نیشنل سانگ کرنا چاہتا ہوں. میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں، سنگنگ میں دوبارہ نہیں جا رہا. یہ سنگنگ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا. اس میں علماء کی طرف سے کچھ گنجائش ہے کہ چلو اگر اپنے ملک کے لیے کسی خوشی کا کچھ نغمہ ایسے بنے تو اس میں 2-4 بول اگر آپ نے گا دیے تو کچھ گنجائش نکل آتی ہے اس میں، لیکن گانے کی کبھی نہیں آؤں گا. یہ میرا پکا فیصلہ ہے. اور لاسٹ کوسچن، ایک ایکسکلوسیو میسج جو پاکستان نیشن کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. کرنٹ سچویشن بھی ہے، ہمارے نیبرز ہمارے ساتھ کیا کریں، حالات ہمارے اوپر سیلاب. ایک کامن مین اس کے اندر کیا کرے، کیا رول پلے کرے اپنی نیشن کے لیے، اپنے دین کے لیے؟ میں تو یہ کہوں گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.
وہ کہتے ہیں اقبال نے کہا نا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ قوم کی خدمت صرف پرائم منسٹر بن کے اور وزیر اعلیٰ بن کے اور سیاستدان بن کے نہیں ہوتی. قوم کی خدمت ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو ساری کی ساری قوم کا ذمہ دار سمجھتا ہے. ایک جھاڑو دینے والا جب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو وہ قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے، بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہی صرف ہسپتال کے اندر مریضوں کی خدمت نہیں کر رہا، جس آدمی نے وہ ہسپتال بنانے کے اندر اینٹ ڈھوئی ہے اس کا اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے. جس مزدور نے شدید گرمی میں اس سڑک پر تارکول بچھایا ہے، جو اس ڈاکٹر کے گھر سے لے کر ہسپتال تک آ رہا ہے، وہ اتنا ہی بڑا اس ملک کا خیر خواہ ہے. میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بن جائیں تو یہ ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا.